السلام علیکم ناظرین کرام، میرے چینل میں خوش آمدید۔ منگولوں کو دریش ارطغرل ڈرامے میں دیکھا اور اس کے بعد کورلش عثمان میں دیکھا اور دیگر ہسٹوریکل ڈراماز میں دیکھا، اور ان ہسٹوریکل ڈراماز میں منگولوں کو تاریخ کے مطابق خطرناک نہیں دکھایا گیا۔ جس طرح تاریخ میں ان کی حقیقت ہے، جس طرح وہ خطرناک تھے اور ظالم تھے، اس طرح بالکل تاریخ کے مطابق ان ڈراماز میں نہیں دکھایا گیا ہے دوستو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک منگول سلطنت کے حکمران، ظالم حکمران ہلاکو خان کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا، اس نے اتنے مسلمانوں کا خون بہایا تھا اور آخر میں اس کو خود کیسی موت نصیب ہوئی دوستو۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ دوستو ہلاکو خان چنگیز خان کا پر پوتا تھا اور اکتائی خان کا بیٹا تھا، اور اپنے دور کا سب سے زیادہ ظالم تھا، سب سے بے دردی سے لوگوں کو مارنے والا بادشاہ تھا دوستو۔ ہلاکو خان نے ظلم اور بربریت کرنے میں اپنے پردادا چنگیز خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، ظلم کے انتہا کر دی۔ اور دوستو ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہلاکو خان مسلمانوں پر اللہ کا عذاب یا آزمائش تھا مسلمانوں پر دوستو؟ ہلاکو خان نے بغداد میں حملے کروائے اور بغداد میں 20 لاکھ کی آبادی تھی، 15 کے ہلاکو خان نے تلوار سے سر کاٹ دیے، ذبح کر دیے، اور 5 لاکھ کیسے بچے؟ یا تو ہلاکو خان نے ان کو خود چھوڑا ہوگا یا تو اللہ نے کسی طرح ان کو بچایا ہوگا دوستو۔ یہ محاصرے کی طرح مہینوں چلتا رہا۔ ہلاکو خان وہاں بغداد میں مہینوں تک محاصرے، جیسے کسی قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں، اس طرح یہ ظلم چلتا رہا اور 15 لاکھ کے سر تلوار سے ذبح کر دیے دوستو۔ یہ بغداد والوں پر اللہ کا عذاب تھا یا آزمائش کی گھڑی دی دوستو۔ یہ واقعہ 656 ہجری کا ہے، جب بغداد میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کل عام ہوتی گئیں اور فرقہ واریت اتنی پھیل گئی، اتنا عام ہو گئی کہ شیعہ سنی ایک دوسرے لڑ رہے ہیں۔ ہے تو سارے اہل سنت، لیکن حنبلی اور غیر حنبلی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اہل سنت فرقہ واریت اتنی فتنہ فساد پھیل گیا تھا کہ اللہ نے ان پر ہلاکو خان کے نام سے ایک عذاب مسلط کر دیا دوستو بغداد والوں پہ۔ تو دوستو 656 ہجری میں ہلاکو خان بغداد پر عذاب بن کر آیا دوستو، اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہلاکو خان نے دوستو، اور محاصرہ مہینوں تک چلتا رہا۔ جس طرح کسی قلعے کو، بڑے قلعے کو فتح کر رہے ہیں، اس طرح وہاں پر قتل ہوتے رہے، لوگوں کے سر کاٹے گئے، 15 لاکھ کے ذبح کر دیے لوگوں کو ہلاکو خان نے۔ ہلاکو خان نے جتنی بھی کتابیں تھی نا بغداد میں، وہ دریائے دجلہ میں پھینک دی، اور دریائے دجلہ کا پانی 1 مہینے تک سیاہ رنگ کا پانی بہتا رہا، کالا پانی ہو گیا تھا، دریائے دجلہ کالا ہو گیا تھا۔ جتنے بغداد میں کتابیں تھیں وہ ہلاکو خان نے دریائے دجلہ میں پھینک دی تھی دوستو ایک کتاب البدایہ نام کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مغل تاتاریوں کا مسلمانوں پر اتنا رعب زیادہ ہو گیا تھا کہ ایک بندہ آتا ہے اور 40 بندوں کو کہتا ہے کہ تم ادھر ہی کھڑے رہو، میں تلوار لے کر آتا ہوں، اور وہ جاتا ہے تلوار لینے، اور یہ 40 آدمی بھاگتے نہیں ہیں اور ادھر ہی اس کا انتظار کرتے ہیں کہ تلوار لے کر آئے گا اور ہمارے سر کاٹ دے گا۔ تو وہ تلوار لے کر آتا ہے اور ان کے سر کاٹ دیتا ہے اور یہ بھاگتے نہیں۔ اتنا رعب تھا، اتنا خوف تھا مسلمانوں پہ مغل تاتاریوں کا دوستو اس دور میں۔ تو دوستو اصل پوائنٹ کی طرف آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ہلاکو خان کا انجام کیا ہوا تھا، کس طرح موت اس کو نصیب ہوئی تھی، تو بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ تو ہلاکو خان ایک دن بازار جاتے ہیں اور لیمو لیتے ہیں، کیونکہ وہ لیمو کھانے کا بہت شوقین تھا دوستو۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے لیمو بھی کھا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بازار میں اتنے لوگ گھوم رہے ہیں، تو اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ میں نے تو اتنے مسلمانوں کو مار دیے، یہ ابھی بھی اتنے مسلمان، اتنے بچے باقی ہیں مسلمان۔ تو ان سے کہتا ہے کہ ان مسلمانوں کو لین میں لگا دو۔ تو دوستو ان بچوں، ان آدمیوں کے درمیان ایک مسلمان بابا ہوتا ہے دوستو ان مسلمانوں کو لین میں کھڑا کر کے ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھ کے لیمو چوس رہا ہوتا ہے۔ ایک صف کو قتل کیا، اس میں بابا جی ہوتے ہیں، تو بابا جی اس صف کو جب اس کی باری آتی ہے تو اگلے صف میں دوڑ کے جاتے ہیں۔ جب اگلے صف میں پھر مسلمانوں ان سب کو قتل کرتے ہیں تو اگلے صف میں یعنی تیسرے صف میں بابا دوڑ کر چلتے ہیں۔ تو ہلاکو خان بابا سے کہتے دوستو ہلاکو خان اس بابے کو دیکھ کے ہنس بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ اگر آخری صف میں چلا جائے پھر بھی اس کی باری تو آئی ہی۔ جب آخری صف ختم ہو جاتی ہے مسلمانوں کو مار دیتا ہے جلاد، جب اس کی باری آتی ہے اس کو مارنے والا ہوتا ہے جلاد بابے کو، تو ہلاکو خان جلاد کو کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ 1 منٹ۔ تو ہلاکو خان اس بابے کو کہتا ہے کہ تیرا کیا خیال تھا کہ آخر میں چلا جائے گا تو بچ جائے گا؟ تو دوستو بابا کا جواب چیک کریں۔ بابا نے ہلاکو خان سے کہا کہ میرا خیال نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے اللہ پر کہ میں بچ جاؤں گا دوستو بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔
दोस्तों तो हलाकू ने उस बाबे से पूछा कि कैसे, और इसी दौरान दोस्तों जब हलाकू खान यही बातें कर रहा था और उससे पूछ रहा था उस बाबे से कि कैसे बचाएगा अल्लाह, तो इसी दौरान वही लींबू जिससे हलाकू खान चूस रहा था गिर गया। तो हलाकू ने लीमू को कैच करने की आदत से छलांग लगाई। जब छलांग लगाई तो पांव घोड़े के रकाब में फंस गया दोस्तों, और घोड़ा खुद बहुत दौड़ना शुरू हो गया। तो हलाकू खान गिर गया और पांव फंसा हुआ है। तो सिपाही को कहा कि पकड़ो मुझे, और घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा है दोस्तों, लेकिन घोड़ा नहीं रुक रहा। तो सिपाहियों ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। हलाकू खान घोड़ा इतना तेज दौड़ा कि हलाकू खान की शक्ल भी नहीं पहचानी गई, खून से लथपथ हो गया और हड्डियां नजर आने आ गई दोस्तों। तो ये हलाकू खान बदबख्त का अंजाम हुआ। और इस बाबे का यकीन आप देखें कि अल्लाह पर किस तरह ईमान और यकीन था कि अल्लाह ने उस बंदे उस बाबे की बात को पूरा करके दिखाया और हलाकू खान का अंजाम हो गया दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही बात करनी थी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।